ان کے خاندان کے کسی فرد کو رابطہ قائم کرنے میں براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھا، یا خدا نخواستہ جج کو پریشرائز کرنے کے لیے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھا، تو میں اپنے اس اعلان پر قائم ہوں کہ میں فی الفور استعفیٰ دے دوں گا، اور وزارت اعلیٰ کو میں ایک طرف کرتے ہوئے میں اپنے جو ذمہ داری قبول کر لوں گا۔ میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے قصاص دیت اپنا عدلیہ کے معاملے میں کسی طور پر بھی میں، میری پارٹی یا کوئی کارکن اس میں براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث نہیں تھا۔ شہری صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ رول ہے، یہ تو لائن پٹ گئی۔ جی لائن نہیں پٹی، اب بڑا سنجیدہ بیان دے دیا ہے میاں صاحب نے، واپس آئے لندن سے۔ آپ نے بھی مجھے وارننگ دے دی تھی آج کہ یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کی لائن پٹ گئی ہے، میاں صاحب نے بڑا سخت بیان دیا، اتنا بڑا بیان ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پھر میں کچھ 10-15 سوال آج میاں صاحب کو پبلکلی پوچھ لیتا ہوں۔ سوال اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بڑے بیتاب ہیں یہ جواب دینے کے لیے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑے غور سے یہ سوال سنیں اور نوٹ کریں اور اس کا کل جواب لے کے آئیں، اور یہاں اسی پروگرام میں میں بالکل تیار ہوں ان کی کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے۔ اچھا، رانا صاحب ظاہر ہے کہ میاں صاحب تو نہیں ہمیں گھاس ڈالیں گے، رانا صاحب ہمارے یار ہیں، وہ آ جائیں گے، ہنسی مذاق میں بات ہو جائے گی۔ سوال نمبر 1، کیا یہ سچ ہے کہ مارچ 15 کو، ایک دن پہلے 16 کو ریلیز ہوا ہے نا، کیا یہ سچ ہے رانا صاحب کہ مارچ 15 کو پنجاب کے ہوم سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس اور کمشنر آف لاہور یہ کوٹ لکھپت جیل گئے جہاں ڈیوس صاحب کو رکھا ہوا تھا، اور وہ وقت صبح کے 10 اور 12 بجے کے درمیان یہ گئے تھے وہاں؟ کیا یہ سچ ہے یا نہیں سچ؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ سچ ہے یا ان کے علم میں ہے کہ سی آئی ڈی، اسپیشل برانچ، آئی بی، اس قسم کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی وہاں 2 بجے دوپہر تک پہنچ چکے تھے؟ 15 کی بات ہے، ایک دن پہلے۔ ٹھیک۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم تو سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھنے آئے ہیں، مگر دراصل ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ کچھ اور تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسی دن صبح کے وقت 3:45 کے قریب صبح کے وقت ڈیوس کو جیل سے نکال کے ایئرپورٹ لے جایا گیا اور پھر واپس لایا گیا، اس لیے تاکہ دیکھا جائے کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو لے جانے میں اور واپس لانے میں؟ ریہرسل کی ایک ریہرسل ہوئی۔ کیا یہ سچ ہے یا نہیں سچ؟ میرے تو سوال ہے۔ اچھا، کیا یہ سچ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ہر سٹیج پہ آگاہ رکھا اور پتہ تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ جو 2 خاندان تھے، فیملیز تھیں، فہیم اور فیضان کے، جی، ان کو اسی رات 15 کی اور 16 کی رات کو اٹھا لیا گیا اور ان کو اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی لے گئی، اور وہیں بیٹھ کے یہ سارا قصاص اور دیت کا جو معاملہ تھا اس کا کاغذی کارروائی پوری کی گئی؟ کیا رانا ثناء اللہ کو، شہباز شریف صاحب کو اس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ کیا ان کو پتہ تھا کہ ان کے موبائل فون بھی ان سے چھین لیے گئے تھے تاکہ وہ کسی کو فون کر کے بتا نہ سکیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ 16 مارچ کو کارمیلا کانرائے جو کہ یو ایس کونسل جنرل لاہور میں، وہ 4 اور ان کے ہمراہ تھے 4 اور یو ایس ڈپلومیٹس، کیا یہ کوٹ لکھپت جیل 11:29 پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیا رانا ثناء اللہ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہ ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ نہیں شو کرتا؟ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ پنجاب ایڈمنسٹریشن کے نیچے آتے ہیں یا کسی اور ہوائی ایجنسی کے نیچے آتے ہیں؟ ہوائی ایجنسی۔ وہاں جو جج حضرات ہیں وہیں ہیئرنگ شروع ہوئی اس دن 16 کو 11:30 کے بعد، اور 3 گھنٹے کے اندر ساری ہیئرنگ ختم ہو گئی، سارے کاغذی کارروائی ختم ہو گئی، اور جو وکیل آئے وہاں وہ پنجاب حکومت کا جو پہلے وکیل بنائے گئے تھے وہ نہیں آئے، یا پروسیکیوٹرز چپ رہے، اور آئی ایس آئی کی طرف سے ایک وکیل بنایا گیا ارشاد صاحب، جو کہ وہی وکیل ہے کیانی صاحب جن کا نام ہے آخری منٹ پہ، جو کہ مسنگ پرسنز کیس میں بھی ہیں۔ کیا یہ پنجاب حکومت کو یہ پتہ نہیں تھا؟ پنجاب کے پروسیکیوٹرز وہاں کھڑے تھے، کیا یہ پتہ نہیں ہے؟
ہماری اخبار جیو جنگ میں نیوز میں ایک اداریہ نہیں، 2 نہیں، 10 مضمون لکھ چکے ہیں ہمارے دوست کے کیا فساد الفرض کا جو سارا ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے وہ کیوں نہیں کہ اٹھایا وہ کیوں نہیں پنجاب کے پروسیکیوٹرز نے وہ کیوں نہیں بات کی کہ یہ اس کو کس طریقے سے آپ چھوڑ رہے ہیں، کیوں ایسے چھوڑ رہے ہیں. 3 گھنٹے کے اندر اندر سارا فارغ ہو گیا. یہ پنجاب کے پروسیکیوٹر سوئے رہے. اس دن 16 کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جیل ٹیک اوور کر لی تھی. سپرنٹینڈنٹ 0 ہو چکے تھے، 100 مارکس انٹیلیجنسیوں کے پاس تھے، ساری کارروائی وہ کر رہے تھے. اس سے ایک دن پہلے ایک امریکہ کا جہاز آ کے پنجاب میں لاہور ایئرپورٹ پہ پارک ہو چکا تھا. مطلب میرا یہ کہنے کا، میں یہ سوال ایک نہیں، میرے پاس اور پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے سوال ہیں. یہ سارے یہ دیکھیے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب حکومت کی انوالومنٹ نہیں تھی تو پھر یہ ساری بات کہے یہ بھی غلط، 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 یہ بھی غلط. ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے پبلک پروسیکیوٹرز جو تھے انہوں نے پیسے کھا لیے اور پتہ نہیں کس نے ان کو پیسے دے دیے اور وہ چپ ہو گئے. اور جج صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کسی قسم کی نیند کی گولی دے دی گئی اور وہ آئے 3 گھنٹے میں سارا کچھ صاف صوف کر کے لے گئے. میاں صاحب تو کہتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے میں بڑا مطمئن ہوں پروسیکیوشن سے. ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ میاں صاحب ریزائن کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے اپنے 5 سال کریں. مگر عوام سے سچ بولنا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ کیا پریشر تھا، کیا نہیں تھا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ سے اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، قدم بقدم بتائیں گے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور پنجاب حکومت، رانا ثناء اللہ صاحب، ہوم سیکرٹری، IGP، جیل سپرنٹینڈنٹ اور پیچھے سب کے پیچھے خادم اعلیٰ صاحب کا کیا رول تھا. خادم اعلیٰ صاحب تو یہاں تھے ہی نہیں سیٹھی صاحب. وہ کہتے ہیں میں تو چلا گیا، اور باہر جب پوچھا گیا میاں صاحب سے تو وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی صاحب ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ اس لیے گئے تھے. میں خام بس ٹھیک ہے، پھر آ جائیں کراس ایگزامینیشن میں پوچھ لیتے ہیں کس وقت یہ گئے، انہوں نے کیا فیصلے کیے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ساری بات ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ واپس آئے تھے میاں صاحب، اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. اگر کسی نوٹی جرنلسٹ نے، شرارتی جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھ بھی لیا کہ میاں صاحب تسی کتنے سو اتنے تھے اور ریمنڈ ڈیوز میں لے گئے تسی دوڑ گئے سو کی ہویا، تو کوئی کہنا سی آپ مٹی پاؤ ساری گل چھڈو پرے، ہوگی ختم. اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ پھر وہ اور باتیں نکل آئیں گی، پھر کہاں کتنے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 اور جھوٹ بول دیں. صاحب ان کی کل ریپوٹیشن سٹیک پہ تھی، کوئی نے کہا سیاست کر رہے تھے. ارے یار اب کرکٹ شروع ہو گئی ہے. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب لندن میں ہیں، کچھ کہتے ہیں بیمار ہو گئے، کوئی کہتے نہیں ہوئے، کوئی کہتے ہیں سیاست سے آؤٹ ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ابھی آ رہے ہیں واپس کرکٹ کھیلنے کے لیے. چھوڑو یار، لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. اب ریمنڈ ڈیوس جہنم میں جائے یار، اب اس کی وہ چھوڑ دیں اس کی بات. میاں صاحب کو بھی چاہیے تھا، کہتے ہیں اوے مٹی پاؤ یار کرکٹ دکھا. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیرڈز میں لنچ کر رہے ہیں، وہ چلے وہ اور بات ہے. تو یہ میاں صاحب اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی. تو یہ آپ نے میسج دے دیا رانا صاحب کو کہ ان سوالوں کے جواب اگر ہے جواب تو پھر آ جائیں، ہمیں بتا دیں، ہم پھر پوری فائل لے آئیں گے. آپ پوری فائل لیں؟ میں پوری فائل لاؤں گا قدم بہ قدم. ارے سیٹھی صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں. لاسٹ کوسچن. جی، یہ سارا معاملہ جو آپ نے بھی ریز کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا رہے گی اگر جواب آ بھی جاتی ہے تو آ بھی جاتے ہیں میاں صاحب کی طرف سے؟ نہیں یار، اس کی سگنیفیکنس کوئی نہیں ہے. یہ چاہیے چانب، یہ کہتے ہیں وہ انگریزی کا محاورہ ہے ٹو ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ وہ کیک کھانا بھی چاہتے ہیں مگر سنبھال کے بھی رکھنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے سب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی وداؤٹ کوآپریشن. فیڈرل گورنمنٹ، فارن آفس، ISI، پنجاب گورنمنٹ، اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ پھر پنجاب پولیس، جیل سپرنٹینڈنٹ، اسپیشل برانچ، اللہ فلانا ڈھگڑا سارے آ جاتے ہیں اس کے. یہ کوئی کسی کا رول زیادہ تھا، کسی کا کم تھا، کسی کا فیسیلیٹیشن کا رول تھا، کسی کا دھکا لگانے کا رول تھا، کسی کا آرگنائز کرنے کا رول تھا. یہ سب آپ کی حکمران طبقے نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے. میں جاتے جاتے یہ بات کہہ دوں، لوگ بات نہیں میری بات پسند کریں گے، میں اتفاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں انہوں نے صحیح کیا، ملک کے لیے صحیح کیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، بہت